رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انما انا منذر، بے شک میں ڈرانے والا ہوں، وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے، الواحد، جو اکیلا ہے، القہار، جو سب پر غالب ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، جو پالنہار ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کا، العزیز، جو زبردست ہے، الغفار، جو بخشنے والا ہے. قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ہوا نبأ عظیم، وہ ایک بہت بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، تم جس سے اعراض کرنے والے ہو. سورہ صاد مکی صورتوں میں سے ہے اور مکی صورتوں کے مضامین توحید، رسالت، ذکر آخرت اور حقانیت قرآن مجید کثرت کے ساتھ اللہ پاک نے ان صورتوں میں بیان فرمائے. اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں یہ چاروں مضامین تقریباً آ چکے ہیں. بیچ میں اللہ نے مختلف انبیاء کا ذکر فرمایا، اہل جنت اور اہل جہنم کا اللہ نے تذکرہ فرمایا. یہ سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے اور آخری رکوع میں اللہ نے پھر خلاصہ کے طور پر یہ چاروں مرکزی مضامین بیان فرمائے ہیں، توحید، رسالت، آخرت اور حقانیت قرآن مجید. آج کی آیات میں تقریباً 3 مضامین موجود ہیں، ان میں سے توحید کا ذکر بھی ہے، رسالت کا ذکر بھی ہے اور آخرت کا ذکر بھی ہے، بلکہ وحی الہی حقانیت قرآن مجید کا ذکر بھی موجود ہے. تو چاروں مضامین آج کے درس کے اندر شامل ہیں. ارشاد فرمایا قل، یہ صیغہ قل جہاں بھی آ رہا ہے یہ امر کا صیغہ ہے، آپ کہہ دیجئے. اس کے مخاطب چونکہ یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مراد ہے. اے میرے محبوب، اس لیے میں معنی ہی اس کا یہی کرتا ہوں. اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انما انا منذر، یہ رسالت کا بیان ہے، میں ڈرانے والا ہوں، اور اللہ جنہیں ڈرانے کی اور خوشخبری سنانے کی ذمہ داری دے، بشیر اور نذیر جسے بنائے وہ کون ہوتا ہے؟ پیغمبر. تو اس جملے میں رسالت کا بیان آ چکا. تو فرمایا آپ میرے محبوب کہہ دیجئے کہ میرا کام، میری ذمہ داری ڈرانا ہے، یعنی میں اللہ کا پیغمبر بن کر تمہارے پاس آیا ہوں. اب پیغمبر کے ذمہ جو کام اللہ بطور پیغام ان کے ذمہ ڈال دیتے ہیں اور امت تک پہنچانا ہوتے ہیں، ان کاموں میں سب سے پہلا کام توحید کا پیغام پہنچانا ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اعلان رسالت کے بعد اگلا جو پیغام اپنے عملی زندگی میں بھی جو پہنچایا، اعلان رسالت فرمایا اور پھر آپ نے اعلان توحید فرمایا. کوہ صفا پہ قوم کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں. اور یہاں بھی وہی انداز ہے، پہلے اپنا اعلان رسالت فرمایا کہ میں منذر ہوں، ڈرانے والا. اب آگے وہی پیغام جو سب سے بنیادی ہے وہ سنا دیا کہ سنو وما من الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں.
اب آگے اللہ پاک کی 3 صفات بلکہ 5 صفات کل موجود ہیں، چونکہ کہنے کو جیسے فرعون بدبخت نے اپنے آپ کو رب کہہ دیا تھا، ایسے کہنے کو کوئی بھی جو ہے اپنے معبود کے بارے میں کہہ سکتا ہے جس اللہ کا ذکر ہے معاذ اللہ وہ یہی ہے۔ تو اللہ نے 5 صفات یہاں ذکر فرمائی ہے کہ اللہ کون ہے۔ نمبر 1 فرمایا الواحد، جو اکیلا ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں، اور اللہ کے سوا کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جس جیسا کوئی اور نہ ہو۔ کلی اعتبار سے اگر بات کریں گے تو چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب جیسا کوئی اور نہیں بنایا، لیکن اجزاء کے اعتبار سے، جزیوں کے اعتبار سے دیکھیں گے تو حضور علیہ السلام کھاتے ہیں، باقی انسان بھی کھاتے ہیں، اللہ کے محبوب نے شادیاں فرمائی، باقی لوگ بھی شادیاں کرتے ہیں، تو کچھ چیزوں میں ہم بھی حضور جیسے ہیں، نبی میں اور غیر نبی میں فرق نہیں ہے، عظمت اور مرتبے کا فرق ہے کہ اللہ نے ان جیسا کوئی اور بنایا نہیں۔ اگر کوئی ذات ایسی ہے کہ جو کل کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک ہے اور ہر صفت کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک ہے، تو وہ صرف کس کی ہے؟ اللہ۔ اس لیے فرمایا الواحد، معبود وہ ہے جس جیسا کوئی اور نہیں، اکیلا ہے وہ۔ القہار، الواحد کے اندر فرمایا وہ اکیلا ہے۔ اب دنیا کا اصول یہ ہے کہ کتنا ہی کوئی طاقتور کیوں نہ ہو، اکیلا ہو تو وہ کمزور ہوتا ہے، دوسری طرف جماعت آ جائے تو اس کے آگے اس کی نہیں چلتی۔ تو فرمایا اگر وہ رب اکیلا ہے تو پھر یہ ساری کائنات کو سنبھالے گا کیسے؟ فرمایا القہار، وہ اکیلا ہونے کے باوجود سب پر غالب ہے، اس کے سامنے کسی کو جو ہے مجال نہیں ہے۔ اور تیسری سے ذکر فرمائی، فرمایا صرف نہیں کہ وہ اکیلا ہے اور غالب ہے سب پر، یعنی اس کی صفات میں صرف روب ہی روب موجود نہیں ہے، فرمایا رب، وہ پالنے والا بھی ہے، پالنہار ہے۔ رب کا جو معنی مفسرین نے اکثر کیا ہے کہ رب کہتے ہیں اس ذات کو جو ابتدا سے اٹھائے انتہا تک پہنچائے، ضرورت کے مطابق ہر چیز پوری کر دیتے۔ اب ماں کتنی محبت کرتی ہے، پالتی ہے اپنی اولاد کو، لیکن اولاد کی ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں ماں بھی پوری کر سکتی ہے۔ بس اوقات بچہ بیمار ہے، ماں کی سمجھ میں نہیں آتا، اس کے درد کہیں اور ہے، وہ دوائیاں کوئی اور دے رہی ہے۔ رب وہ ہستی ہے جس چیز کی جس وقت ضرورت ہے وہ اسی وقت پورا کرنے والی ذات رب کہلاتی ہے۔ تو فرمایا رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا بھی رب ہے، جو زمین کا بھی۔ اب ظاہر بات ہے آسمان تو ایک جامد چیز ہے، اسے تو خوراک کی ضرورت نہیں، مراد یہ ہے کہ اوپر کی کوئی مخلوق ہے اس کا پالنے والا بھی رب، نیچے کی کوئی مخلوق ہے اس کا پالنے والا بھی رب، وما بینہما، اور فضا میں اڑنے والی اگر کوئی مخلوق ہے تو اس کو پالنے والا بھی کون ہے؟ رب ہے۔ تیسری سے العزیز، آگے چوتھی سے ذکر فرمائی۔ اب کائنات کی ہر چیز کو 18,000 سے زائد مخلوقات، پھر ہر مخلوق کے افراد کی تعداد جو شمار سے باہر ہے، ہر ایک کو روزی۔ اب ایک گھر میں باپ کی 8-10 اولاد ہوں تو ان کو سب کی جو ہے وہ بیچارہ جو ہے فکر نہیں کر سکتا اس وقت، کوئی کسی ایک کی ضرورت پوری کر رہا ہے تو دوسرے کی ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی، تو وہ رب ہے بھی اکیلا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے۔ وہ کیسے دے رہا ہے؟ فرمایا العزیز، وہ بڑا زبردست ہے، جس کو جس وقت جو روزی پہنچانی ہے وہ اسی وقت پہنچا دیتا ہے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مچھلی والا، وہ تو آپ کے ذہن میں ہے ہی۔ تو اللہ پاک ہر ایک کو ضرورت کے مطابق روزی دے رہا ہے، اس لیے کہ وہ زبردست ہے۔ الغفار، اور ان اللہ کے صفاتی ناموں کا ایک اور انداز میں بھی معنی کیا گیا ہے کہ ساری مخلوقات اس کے زیر نگی ہے۔ اب مخلوق سے جب کھلاتا وہ ہے، پلاتا وہ ہے، سب کچھ دے رہا ہے، تو مخلوق غلطی کرے تو وہ ذات گرفت پر بھی قادر ہے۔ العزیز، وہ زبردست ہے، چاہے تو ایک لمحے میں مروڑ کے رکھ دے،
لیکن وہ سب کو پکڑتا نہیں ہے، اس لیے کہ الغفار وہ بخشنے والا بھی ہے، جس کو چاہتا ہے وہ گناہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ یہ 5 صفات اللہ پاک کی یہاں ذکر فرمائی کہ معبود وہی ہے جس میں یہ 5 صفتیں موجود ہوں، جس جیسا کوئی اور نہ ہو، جو سب پر غالب ہو، اس پر کوئی طاقتور نہ ہو، جو سب کو روزی دینے والا ہو، جو سب کو پکڑنے پر قادر ہو، اور جو معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اب ان آیات میں رسالت بھی آ چکی اور توحید بھی۔ اب اگلی 2 آیات میں اللہ پاک نے آخرت کا ذکر فرمایا۔ قل، پھر صیغہ خطاب آ گیا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب فرما دیجئے، ہوا نبأ عظیم، وہ بہت بڑی خبر ہے۔ اما پارے کے آغاز میں سورہ نبا میں اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کس چیز کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں؟ ایک بڑی خبر کے بارے میں، قیامت۔ مشرکین مکہ روز آ کے پوچھتے ہیں، اے محمد آپ تو کہتے ہیں قیامت آنے والی ہے، کب آئے گی کب آئے گی؟ تو نبأ عظیم سے مراد قیامت ہے۔ تو فرمایا وہ بہت بڑی خبر ہے، لیکن انتم عنہ معرضون، تم لوگ اس سے اعراض کرنے والے ہو۔ اب اگلی آیت کریمہ میں رسالت اور حقانیت قرآن مجید کا ذکر ہے 2 آیات میں، لیکن انداز میرے رب نے بڑا عجیب اختیار فرمایا۔ ہر چیز کا علم ہر وقت موجود صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جس کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ اس جملے میں اللہ کی شان بیان کرنے میں یاد رکھیے اللہ کے نبیوں کی توہین نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کی توہین نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ جیسا علم کسی کے پاس نہیں، جس کے پاس بھی ہے اللہ کے علم سے کم ہے۔ آگے ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے علوم جو کائنات میں تقسیم فرمائے، جتنا ساری کائنات کو دیے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کا علم سب سے بڑھ کر ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہاں اللہ پاک اسی بات کا اظہار فرما رہے ہیں، فرمایا ما کان لی من علم بالملأ الاعلی۔ یہ الفاظ قرآن مجید کے ہیں، لیکن یہ اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہو رہا ہے۔ ما کان لی، نہیں تھا میرے پاس، حضور اعلان فرما رہے ہیں، نہیں تھا میرے پاس من علم، علم بالملأ الاعلی، ملائے اعلیٰ کے بارے میں۔ ملائے اعلیٰ سے مراد فرشتوں کی جماعت ہے۔ اللہ نے نورانی مخلوق جو پیدا فرما رکھی ہے ان کے آپس میں بھی درجات ہیں، بعض کو اللہ پاک نے ان میں بھی اعلیٰ مرتبے پر، بعض ان میں جو ہے درمیانے درجے کے ہیں، بعض اسفل درجے کے ہیں، اور یہ تیسرے درجے کی جو جماعت ہے اس کے ذمہ اللہ نے میرے اور آپ کے معاملات لگائے ہوئے، روزی پہنچانا، ہمیں بارش لے کر آنا، باقی جتنے معاملات ہیں وہ یہ تیسرے درجے کے ملائکہ کے ذمہ ہیں جو حضیرت القدس سے نیچے رہتے ہیں۔ لیکن تینوں پر اطلاق ہوتا ہے ملائے اعلیٰ کا، فرشتوں کی جماعت پر۔ تو اب اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ میرے پاس ملائے اعلیٰ کا علم نہیں تھا، اذ یختصمون، کب؟ جب وہ آپس میں بحث مباحثہ کرتے تھے۔ اختصام کا لفظ ویسے بولا جاتا ہے جھگڑے پر، لیکن فرشتے چونکہ جھگڑا کرنا تو گناہ ہے اور فرشتے معصوم ہیں، وہ جھگڑا کرتے ہیں، اس لیے ہم معنی اس کا کیا کر رہے ہیں کہ جب وہ آپس میں بحث کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو فرمایا وہ آپس میں بات کر رہے تھے، مجھے ان باتوں کا علم نہیں تھا۔ اب قرآن کے صاف لفظ ہیں، ترجمہ آپ کہیں بھی اپنی مرضی سے کوئی بھی اٹھائے جا کر دے لیں۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں ملائکہ اعلیٰ فرشتے جب آپس میں بات چیت کر رہے تھے، مجھ پیغمبر کو ان کا علم، جب حضور کے پاس اس وقت ان کا علم نہیں تو کائنات میں کوئی اور ہستی ایسی ہے ہی نہیں اللہ کے سوا کے جسے ان باتوں کا علم ہو۔ اب رہ گئی بات، یہ فرشتوں کی بحث تھی کس بات میں؟ اس بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ فرشتوں کی یہ بحث حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں تھی، جیسے خود قرآن نے بیان بھی کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا میں جانشین خلیفہ بنانے والا ہوں
تو ملائکہ نے کہہ دیا تھا وہ تو خون بہائیں گے، وہ تو فساد پھیلائیں گے زمین میں، آپ کیوں پیدا فرما رہے ہیں؟ تو ان کی آپس میں بات چیت چل رہی تھی، اور جب حضرت آدم کا وجود بن گیا اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، اب سجدہ کرو، باقی سب نے سجدہ کر دیا، تعظیماً ابلیس نے انکار کیا۔ تو یہ ساری بحث ان کی ہو رہی تھی تخلیق آدم کے بارے میں۔ ایک قول یہ ہے جس کا اگلے آیات میں اللہ پاک نے ذکر بھی فرمایا ہے، انشاءاللہ آنے والے درس میں آ رہا ہے۔ دوسرا قول، اور یہ قول خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں بیان فرمایا، ترمذی شریف کی روایت بھی ہے، دوسری کتب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ایک دن رات کے وقت میں بیدار ہوا تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے، جتنا میرے رب کو منظور تھا میں نے نماز ادا کی۔ اچانک مجھے اونگ آئی دوران نماز، اور میں نے دیکھا کہ میرے رب کی ذات میرے سامنے انتہائی حسین و جمیل صورت میں موجود ہے۔ اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ اللہ کی ذات میرے آپ جیسے وجود سے پاک ہے، میرے آپ کے وجود سے جیسے وجود سے کیا ہے جی؟ وہ کیا صورت تھی وہ رب ہی بہتر جانتا ہے، اور دیکھنے والی پیغمبر کریم کی ذات بہتر جانتی ہے، ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو انتہائی حسن و جمال کے اندر دیکھا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اس وقت مجھ سے سوال فرمایا، یا محمد هل تدری فی ما یختصم الملأ الاعلی، اے میرے پیغمبر کریم کیا آپ جانتے ہیں اس بات کے بارے میں جس کے بارے میں فرشتے بحث کر رہے تھے؟ میں نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ 3 بار میرے رب نے سوال کیا، اور تینوں بار میں نے جواب میں فرمایا میرے رب مجھے کوئی پتہ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں اس کے بعد رب تعالیٰ نے اپنا ہاتھ مبارک، میرے آپ کے ہاتھ جیسا ہاتھ نہیں، فرماتے ہیں اللہ پاک نے اپنا ہاتھ مبارک میرے 2 کاندھوں کے درمیان جہاں مہر نبوت تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء میں صرف ایک میرے اور آپ کے پیغمبر آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں جن کی مہر مبارک 2 کانوں شانوں کے بیچ میں تھی۔ باقی انبیاء کی مہر جو ہے وہ ہاتھ پر کلائی پر ہوا کرتی تھی، صرف حضور کی مہر یہاں پر ہے۔ اور یہاں بھی علماء نے بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے، فرمایا باقی نبیوں کو اپنا نبی ہونا بتلانے کے لیے مہر دکھانی پڑتی تھی کہ میرے پاس یہ دیکھیں مہر لگی ہے، اور حضور کو پوری زندگی مہر دکھانے کی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے کہ چہرہ ہی میرے رب نے ایسا بنایا تھا دیکھنے والے کو یقین ہو جاتا تھا یہ اللہ کے نبی ہے۔ مانا ہے یا نہیں مانا، لیکن یقین ہو جاتا تھا یہ اللہ کے نبی ہے۔ تو اللہ پاک نے مہر یہاں، صحابہ نے بعض نے، ایک صحابی کے متعلق روایات میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے غالباً اپنی زندگی کے آخری ایام میں صحابہ کے مجمع میں فرمایا میرے صحابہ اگر مجھ سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے بدلہ لینا ہے۔ اچھا کیا ہوا تھا، میں نے تیرے ساتھ کیا زیادتی کی؟ یا رسول اللہ آپ نے مجھے ایک مرتبہ جو ہے نا وہ میرے پیٹھ پر مارا تھا۔ ٹھیک ہے آئیے، اب باقی صحابہ حیران ہے، صحابی کو دیکھو جرت حضور سے بدلہ لینے کے لیے۔ حضور نے فرمایا آ جاؤ۔ وہ صحابی قریب آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اس طرح بدلہ پورا نہیں ہوگا، جب آپ نے مجھے مارا تھا میری پیٹھ پر کپڑا نہیں تھا، میری پشت ننگی تھی، اپنا کپڑا مبارک بھی ہٹا دیجئے تب میں بدلہ لوں گا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک اتار دی۔ اب صحابی ہیں، آج لوگ صحابہ پہ بحث کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اب صحابی کا ایمان دیکھیں، محبت دیکھیں، جیسے ہی اللہ کے محبوب نے اپنا کپڑا مبارک ہٹایا صحابی نے بوسہ دیا مہر نبوت کا اور وجود نبوت سے چمٹ گیا۔ اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ قربان، میری جرت ہی کیا کہ میں آپ سے بدلہ لوں، میرا تو جی چاہتا تھا میں آپ کے وجود سے اپنے آپ کو جو ہے چمٹا سکوں، مہر نبوت کو میں دیکھ سکوں، میں نے تو اس لیے یہ ہیلہ اختیار کیا تھا۔ یہ صحابہ کا باہر المزاج۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے 2 کندھوں کے درمیان رکھا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ پھر اللہ پاک اور اس کے نتیجہ میں ہوا یہ،
हुजूर फरमाते हैं अलिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, रब ताला की मशीयत के नतीजे में अल्लाह ने जमीन और आसमान के उलूम मेरे ऊपर खोल दिए, सब कुछ मुझे जो है अल्लाह पाक ने बतला दिया। फिर फरमाते हैं रब ताला ने वही सवाल फरमाया, ए मेरे मोहम्मद करीम आप जानते हैं मलाए आला का झगड़ा किस बात में था, उनकी बहस किस बात में थी? अब मैंने अर्ज किया या अल्लाह मैं जानता हूँ, उनकी बहस मुबासा उनकी कफ़ारात के बारे में थी। ये बड़ी जबरदस्त हदीस है, कुछ अल्फाज में उसके नोट करके लाया हूँ। फरमाया या अल्लाह वो कफ़ारात के बारे में बहस कर रहे थे। कफ़ारा कहते हैं कि आप कोई ऐसा नेकी का अमल करें जिसके नतीजे में आपके किए हुए गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा दे, ये कफ़ारा है। शरीयत में कुछ चीज़ों पर अल्लाह ने कफ़ारे की सजाएं रखी है। रोज़े का कफ़ारा इसीलिए रखा है कि कफ़ारे की बरकत से अल्लाह आपकी वो गलती माफ़ फरमा दे। तो फरमाया कफ़ारात के बारे में बहस कर रहे थे। अल्लाह ने फिर सवाल फरमाया, मेरे पैगंबर बतलाइए कफ़ारे क्या है, कफ़ारात क्या है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 3 अमाल बतलाए, अल्लाह के नबी ने 3 अमाल बतलाए। फरमाया नक़लुल अक़दाम इलल जमाअ, पहला काम जो गुनाहों के मिटने का सबब बनता है वो नमाज के लिए बाजमात नमाज की अदायगी के लिए पैदल चल के आना। जितने कदम उठेंगे अल्लाह हर कदम पर गुनाह माफ़ फरमाएगा। नंबर 2 फरमाया अल मुक्सु फिल मस्जिद बाद अस्सलाह, एक नमाज पढ़ लेने के बाद दूसरी नमाज के इंतजार में मस्जिद ही में बैठे रहना। लेकिन बैठकर प्रॉपर्टी की बातें नहीं करनी, बैठकर दुनिया की बहस नहीं, अल्लाह का जिक्र, इंतजार सलात में, ताकि वो भी इबादत में शामिल हो। नंबर 3 फरमाया व इसबाउल वुज़ू फिल मकारी, सर्दी है तो ठंडे पानी से तकलीफ के बावजूद वुज़ू करना, गर्मी है तो गर्म पानी है, ये जो भी मुश्किल है लेकिन वो वुज़ू अच्छे तरीके से करता है। तो फरमाया इससे भी अल्लाह पाक गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। हदीस लंबी है, इंशाअल्लाह बाकिया हिस्सा कल आने वाले दर्स में जिक्र कर देंगे। अल्लाह पाक हमें जो कहा सुना समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन।